سر، پاکستان کی ان کوششوں کے باوجود افغانستان کے اشرفیہ پاکستان سے کیوں نفرت کا اظہار کریں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ بہت بڑی لمبی کہانی ہے. میں اس لمبی کہانی کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ وقت بھی کم ہے اور یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ بھی محدود ہے. افغانستان میں چونکہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں ایک اینٹی پاکستان فیلنگز ہیں. اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ بھی سمجھنے نہیں رہے افغانستان کی جو زمینی حقائق ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس لیے وہ یہ ڈپلومیٹک چینل سے اس باتیں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت عارضی ہوتا ہے. جس طرح وہ کینسر کا علاج اسپرو سے یا اسپرین سے کیا جائے اس طرح ہمارے اس کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ افغانستان میں یہ 20 سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ 20 سال میں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کے پیدائش کا. پاکستان کی اول دن سے افغانستان نے پاکستان کے خلاف اپنا سٹانس لے لیا. انڈیا کے ساتھ اور پھر سوویت یونین کے ساتھ پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت سے پروپیگنڈا کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اسٹیٹ نے اس کے لیے مدد دی ہے. ہندوستان نے بھی اس کو مدد دیتے رہے. یہ پشتونستان کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ اس مسئلے کے اس میں آڑ میں انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی ہے. تو اور پھر یہ کہ یہ جو ہے نا یہ پاپولر پروپیگنڈا جو ہوا ہے افغانستان میں اس کا عام آدمی شکار ہوا ہے. یہ تو آپ جو دیکھیں کہ حکومت یا حکومتی کارندے یا بڑے آفیسر نہیں، یہ جو یہاں پہ ہمارے علاقے میں جو افغان مہاجرین 40 سال سے رہ رہے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا وطن ہے، یہ تو ہماری سرزمین ہے، یہ تو ہم تو اپنی سرزمین پہ رہتے، پاکستان کا کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے. یہ ہمارے پالیسی میکر نہیں سمجھتے کیوں ہو رہا ہے. اس کا علاج جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے پیسے لگانے چاہیے. ہمارا فوکس صرف ہندوستان رہا ہے اور ہندوستان کی طرف ہم سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہم نے افغانستان کو بالکل ایک سائیڈ ایشو بنایا ہے. وہ سائیڈ ایشو نہیں ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو ہم اس منطقے میں پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہیں سازشیں ہو رہی ہیں. عام افغان پاکستان کے خلاف قدورت رکھتا ہے. اگرچہ وہ ادھر آئے گا، اگرچہ وہ یہاں پہ سودا سلب بھی خریدے گا، رہے گا بدل، لیکن ذہن میں اس کے پاکستان کے خلاف زہر ہوگا. تو یہ فرض کرنا کہ طالبان بہتر ہے دوسری حکومت سے، لیکن یہ کہ طالبان ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اپنے ہوں گے. جس طرح پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پپٹس ہیں، کٹ پتلی ہیں، یہ غلط ہے. افغانستان میں جو کابل کی حکومت تک کوئی پہنچ گیا وہ کسی کا وہ نہیں ہو سکتا، کٹ پتلی نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ ایک خاص ذہنیت ہے. وہ خاص ذہنیت جو ہے نا وہ کار فرما ہے. اگرچہ وہ توقع پاکستان سے رکھیں گے، مہاجرین بھی ادھر آئیں گے، علاج کے لیے بھی ادھر آئیں گے، سب کچھ ادھر ہی کریں گے، لیکن پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کے خلاف کریں گے. وہ پاکستان کے خلاف محبت کا اظہار کبھی نہیں کریں گے. یہ جو ابھی کہتے ہیں بعض لوگ نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی پاکستان، جس طرح وہ کیا نام ہے ایک ادھر سفیر بھی رہا، وہاں پہ وزیر بھی رہا، عمر کہ میں نے کوشش کی دونوں ممالک کے درمیان روابط ٹھیک ہو جائے. غلط کہتا ہے. انہیں بھی کوشش کی کہ زہر افشائی نہیں کرے پاکستان کے خلاف. یہ جو ادھر پھرکاتے ہیں، نرم باتیں کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے کیونکہ پاکستان سمجھتا نہیں ہے، پاکستان کے پالیسی میکر سمجھتے نہیں ہیں کہ مسئلہ ہے کہاں سے شروع ہوا ہے، شروعات کہاں سے ہوئی. وہ شروعات کی طرف جب یہ نہیں جائیں گے اسی وقت تک اب یہ ہے کہ اب دیکھیں
افغانستان میں ایک وزارت ہے، اس کا نام ہے وزارت قبائل و سرحدات. یہ وزارت ہے مداخلت پاکستان کے لیے، اس کو میں وزارت مداخلت کہتا ہوں. یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، پاکستان کے پشتون اور بلوچوں میں مداخلت کے لیے بنا ہے. ان کے وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا لمبی تاریخ میں، تاریخ کے پیچھے نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان سمجھتے ہیں کیوں بنا ہے. اب یہ پاکستان نے بھی جدے، کیونکہ جو فارن آفس والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کیوں ہو رہا ہے. یہ اس سرحدات وزارت کی اگر ضرورت ہے تو اس کا نام تبدیل کروا دے، کیونکہ یہ تو بنا ہے پاکستان کے خلاف بنا ہے. اس کی ساری جو اورینٹیشن ہے وہ تو اینٹی پاکستان ہے. داؤد خان نے اسے بنایا ہے. پہلے جب یہ وزارت نہیں تھا تو ریاست قبائل ہوتا تھا، وہ اس لیے بنا تھا، وہ مداخلت کے لیے بنا تھا، دست درازی کے لیے بنا تھا، اور اب بھی ہے وہ وہی فنکشن کر رہا ہے. اب سرحدات کی وزارت کی کیا ضرورت ہے یہ؟ لیکن پاکستان نہیں سمجھتا کہ ان کو کہے کہ بھائی یہ وزارت تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے وزارت مداخلات. تو یہ اس کو کم از کم اس کا نام تو تبدیل کریں، اس کو ایک ڈیولپمنٹ کا نام دے، سرحدی ترقی کا وزارت بنا دے، قبائل کی ترقی کا وزارت بنا دے. یہ کہ اس کو وزارت سرحدات و قبائل کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے قبائل ختم کیے، اپنے خوش قسمتی سے اب نے بھی فاٹا کو کا ادغام کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیپ روٹڈ نفرت ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی جڑ تک پہنچنا کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اسٹانس بہت سرسری ہے، بہت ڈپلومیٹک ہے. جو ہم یہ ڈپلومیٹک نہیں ہے، یہ ڈیپ روٹڈ وہ ہے، کیونکہ ان کی سائیکالوجی، افغانوں کی سائیکالوجی تک پہنچ گیا ہے یہ اینٹی پاکستان ادم. یعنی جو ادھر جو آپ کو کہے، جو ادھر پلے پولے، وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. یہ کیوں ہوئے؟ وہ بھی جا کے پاکستان کی گالیاں دیں گے. یہ ان کی نیشنل نیریٹو کا حصہ بن گیا ہے، یہ ان کی نیشنل پالیسی کا حصہ بن گیا ہے. وہ نان پشتون تو پاکستان کو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہے نا، اور یہ پاکستان کے مدد سے آئے ہیں، اور یہ پاکستان کے کٹ پتلی جو غلط ہے. اور پھر پشتون اس لیے کہ یہ پاکستان بنا ہے ہماری سرزمین پہ. وہ بلوچستان اور ہمارے کے پی پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنا ملک ہے، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. انہوں نے ابھی تک پاکستان کی قومی سالمیت اور علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا ہے. وہ نہیں کرتے، طالبان نے بھی نہیں کیا ہے. تو اب کس طرح وہ کریں گے؟ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے؟ وہ تو ابھی تو ان کو ضرورت ہے، وہ ضرورت رفع ہو جائے تو وہ بھی آپ کے مخالف ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے لیے الٹرنیٹو نہیں ہے. پاکستان کے لیے الٹرنیٹو صرف یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ افغانستان میں امن ہو. جس طرح کوشش کر رہا ہے، وہ کوشش کرے کہ افغانستان میں یہ حکومت جو ہے نا یہ استحکام بخشے. یہ کوشش کرے کہ دنیا اس کو ایک ڈپلومیٹکلی ریکگنائز کرے. لیکن طالبان ریلیکس ہیں، وہ جو دنیا ان سے وہ جو تقاضا کرتے ہیں، جو مطالبات ہیں، ان مطالبات کے بارے میں وہ بالکل سرسری کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ ہمارا ملک، یہ ہم اب بھی انکلوسیو ہیں، ہمارے خواتین کو بھی ہم نے حقوق دیے، جو جھوٹ ہے. اب یہ کہ ابھی بھی نئے وہ جو انہوں نے وہ وضع کیے ہیں کہ عورت کو دور جانے کے لیے عورت کو محرم کے ساتھ. اب خدا کے بندے، اب وہ کندہار کی عورت خاتون ہو، ادھر کسی منسٹری میں کام کرتی ہو، اس کا گھر کندہار میں ہو یا اس کے سسر کندہار میں ہو، یا وہ جائے گی، وہ کیا محرم کہاں سے پیدا کرے گی قبل؟ یہ عجیب بات ہے. تو یہ کوئی بھائی اس کو سمجھائے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں مانیں گے میرے خیال میں. اور حکومت دنیا بھی ان کو ریکگنیشن اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں دے گی، اگرچہ انہوں نے
سارے افغانستان پہ اپنا سلطہ اپنا مسلط کیا ہے. سارا افغانستان میں امن ہے, امن و امان ہے. اسی طرح امن و امان پچھلے 40 سال میں نہیں رہا افغانستان میں, لیکن یہ حالات بدل سکتے ہیں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے پڑوسی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. کوئی پڑوسی مداخلت کے لیے افغانستان میں عدم استحکام کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ انٹرنیشنل تیار ہیں کہ یہاں پہ گڑبڑ رہے. اور بعض یہ جو داعش ہے یہ تو ان کے ساتھ تو مدد ہو رہی ہے, باہر سے ہو رہی ہے. وہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے. اور طالبان نے بھی کوئی ویزیبل قدم نہیں اٹھایا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ یہ داعش ہے اور یہ القاعدہ ہے اور یہ TTP ہے, یہ ایسٹرن ترکستان کا وہ ہے آرگنائزیشن ہے جو چین کے خلاف لڑ رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ وہ کوئی ایک ایسا ڈیل کریں کہ ان کو اپنے آئندہ مقاصد میں, مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو. ان کا کوئی ویزیبل تو ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہوا. اس لیے پاکستان کے لیے دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے. پاکستان دشمنی کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا, کیونکہ وہ افغان وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. سر, گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان بارڈر پر فینسنگ کے حوالے سے طالبان کے کچھ محرر نے پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, آپ اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ پس منظر یہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں. انہوں نے جو پروپیگنڈا 20 سال میں تو بہت زیادہ تیز ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے جو پاکستان کے خلاف عام لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈا کیا ہے کہ, اور عام لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے. اس لیے وہ ادھر وہ بھی کریں گے, مہاجر بھی بنیں گے, وہ ادھر سلب بھی خریدیں گے, علاج کے لیے بھی آلیں گے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف رہیں گے. اس میں یہ تو طالبان حکومت کے فٹ سولجر تھے جو انہوں نے یہ کیا ہے. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت کہاں ہے, کس طرح ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ طالبان کے لیڈرشپ تو یہ نہیں چاہتی, شاید وہ اس میں انوالو نہ ہو ڈائریکٹلی, کیونکہ ان کے اس میں نہیں ہے, اس میں مفاد میں نہیں ہے ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف وہی جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے, پاکستان ایک قدورت ہے, ایک نفرت ہے, اسی نفرت کا اظہار ہے. یہ کوئی نئی بات میں تو سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ سمجھتے نہیں, ان کو ہسٹری معلوم نہیں ہے. انہوں نے سرسری ڈپلومیٹک ایشو اس کو بنایا ہے, جس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ ایک ایک کینسر کے علاج کے لیے وقتی طور پر آپ ڈیسپرین دے یا ان سے علاج کروائیں. یہ ڈیپ روٹڈ ہے مسئلہ ہے افغانستان میں, ڈیپ روٹڈ. اور ڈیپ روٹڈ مسئلے کو آپ سرسری ڈپلومیٹک چینل سے حل نہیں کر سکتے. عارضی طور پر حل کر سکتے ہیں, لیکن مستقل طور پر حل نہیں کر سکتے.